بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں انتخابات ہو چکے ہیں، نئی سیاسی حکومت بھی آ چکی ہے، اور اسی سیاسی حکومت کے خلاف جو بھی کمپین ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور ان پہ بلیم کیا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ دھاندلی کی وجہ سے آئے ہیں، اور فارم 47 کا بڑا چرچا ہے۔ اور جس طرح کی آگے حکومت آ رہی ہے، جتنی مہنگائی ہوگی ہے رمضان کے مہینے میں، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ناصر موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے اس بارے میں۔ السلام علیکم ناصر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو موجودہ حکومت کوئی حالات بہتر کر سکے گی؟ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی جو صبح 1 ہوگی نا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی بہتر ہوگی یا زیادہ ہو جائے گی۔ کیا لگتا ہے کہ اگر مطلب صبح ابھی پیٹرول کی پرائس بھی بدنی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے سے گیس کی ہے، کافی چیزوں کی پرائس تقریباً بڑھ رہی ہے، آگے تو کم نہیں ہو رہی۔ آپ کو لگتا ہے جو موجودہ حکومت ہے اس وقت پاکستان میں موجود ہے، نہیں، شہباز شریف پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا۔ شہباز شریف جس طرح کا وزیر اعظم بنا ہے، اس طرح کی دنیا بھی اعتبار نہیں کرتی ہے۔ شہباز شریف خود کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا۔ جو بائیڈن نے اس کو خط لکھا ہے باقاعدہ، پوری دنیا نے اس کو مطلب مبارکباد دی ہے۔ بائیڈن نے خود تھوڑا ہی لکھا ہوگا، اس کے سیکٹری نے لکھا ہوگا، اور یہ خود نہیں کیا ہوگا، نہ اس نے فون کیا ابھی تک پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اور بقایا باتیں ہوتی رہتی ہیں عمران خان کے بارے میں، ڈونلڈ ٹرمپ کھلے جلسے میں کہہ دیتا ہے، بات کر دیتا ہے۔ جو بائیڈن نے ابھی کوئی بات نہیں کی اس بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں کوئی تعریف نہیں کی۔ نہیں، انہوں نے کہا ہم اس حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ وہ تو جو حکومت ہے، ساری پالیسیاں انہوں نے بنانی، ساری پاکستان انہوں نے چلانا ہے، تو وہ تو پھر ساتھ دیں گے، ساتھ دینا ہی ہے۔ کیا لگتا ہے کون سی حکومت آپ کو لگتا ہے کہ بہتر پاکستان میں ترقی کر سکتی ہے؟ اگر 5 سال کوئی بھی حکومت کرے نا، ملک بہتر ہوگا۔ کوئی بھی دنیا میں اب کوئی بھی حکومت ہو، 5 سال پہ 2 سال کے بعد ترقی ہونی شروع، 3 سال کے بعد مہنگائی جب ختم ہوتی ہے، 3 سال کے بعد ترقی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب 5 سال تک حکومت چلتی ہے تو بہت ترقی ہوتی ہے۔ کیا وجہ اس ملک میں 5 سال حکومت نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن کیا ہے کہ حکومت کوئی بھی 5 سال پورے نہیں کرتی؟ وہ کرنے نہیں دیتے۔ کون؟ جو مطلب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے۔ مین چیز تو یہ ہے نا، نہیں تو یہ کسی کے تھرو آتے ہیں نا، خود آئے تو خود 5 سال کر لیں، نہیں خود ایسی پالیسیاں بنا لیں نا، تو خود کیوں نہیں آ سکتے؟ خود آئے نا۔ اب پی ٹی آئی خود آئی کہ نہیں آئی؟ کیسی آئی ہے؟ وہ تو آئی ہے نا، پی ٹی آئی سیٹیں تو جیتی ہیں نا۔ اب جب سیٹیں اتنی جیتنی ہیں، حکومت بنانے دیں نہ بنانے دیں، دنیا کو تو پتہ ہے نا کہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے۔ لیکن وہ سیٹیں لینے کا فائدہ نہیں ہے نا کہ جب آپ حکومت میں ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور طریقے سے آئیں گے تو پھر تو نہیں ترقی ہو سکتی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں عمران خان ٹھیک اسی طرح عوام کی بالکل ٹھیک جا رہا تھا، بالکل ٹھیک حکومت کر رہا تھا، اور بڑی اچھی حکومت کر رہا تھا، اور حکومت نظر بھی آ رہی تھی، دنیا کو پتہ چلا کہ وہ بندہ آیا حکومت کرنے کے لیے۔ مہنگائی تو اس کے دور میں بڑی بڑی تھی، پیٹرول کا ریٹ، چینی کا ریٹ، پیٹرول ٹوٹل 150 تک گیا تھا، اور ڈالر بھی اتنا مہنگا نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے دور میں تو تقریباً 60-70 روپے کا تھا۔ لیکن اس ٹائم وہ دنیا میں بھی کرونا بھی نہیں تھا، اس کے دور میں کرونا آیا، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی، یہ چیز ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو وہ جب حکومت میں تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، لیکن جب حکومت سے باہر نکالے جانے پر اس نے وہ کہا کہ یہ میر جعفر بھی ہیں، میر صادق بھی ہیں، تو یہ کیا رویہ سیاستدانوں کا عجیب نہیں لگتا؟ وہ اندر سے یہ تھا کہ باجوہ کو اس نے منع کیا تھا کہ ملنا کسی سے، وہ اندر سے ملتا تھا اپوزیشن کے والے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ ملتا تھا۔ نہیں، وہ تو جنرل پورے پاکستان کا تھا نا، وہ صرف حکومت کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ لیکن جب جیل میں ہو ایک بندے کو سیریس چارج ہے، اس سے ساتھ مل رہا ہے، تو پھر یہ تو اچھا نہیں ہوتا نا۔ نہیں تو یہ پہلے جب حکومت میں تھا عمران خان تب نہیں نظر آنا تھا کہ وہ مل رہا ہے اس کو، یہی اس نے بعد میں اس کو ہٹا دیتا، اس کے پاس پاور تھی، وہ ہٹا بھی سکتا تھا۔ جب اس کو 3 سال کے لیے خود اپوزیشن نے، قومی اسمبلی نے سارا کچھ دے دیا، مطلب اس کو ٹینشن دے دی، پھر وہ کیسے ہٹا سکتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے تو اپنے ایم این ایم پی بھی اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ بھی اس کے جان چھڑوا رہے تھے۔ تو وہی مین چیز وہی ہے نا، اندر سے وہی کہہ رہے تھے کہ پیچھے ہٹو۔ جنگیر ترین کس کا بندہ تھا؟ کس کا بندہ تھا؟ وہ لانے والا کون تھا؟ ساری جو پی ٹی آئی حکومت بنی تھی وہی تو لوگ بھر بھر کے اپنے تیاروں میں لا رہا تھا۔ جنگیر ترین کا اپنا کاروبار ہے، وہ کاروبار اپنا تباہ نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی نے کہا ہوگا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ گیا۔ تو جب وہ اس کے ساتھ تھا، چپ کر ٹھیک تھا، سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ جب اس کو چاہ کے میں اس کی حکومت بناؤ، جنگیر ترین نے حکومت بنوائی اس کی۔ جب حکومت میں بنوا رہا تھا، ایم پی ایم میں نے لا رہا تھا پی ٹی آئی میں، تب عمران خان کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ کرپٹ بندہ ہے، یہ ان کا بندہ ہے؟ تو اس ٹائم کس کو نظر آتا ہے؟ جب اس ٹائم نظر نہیں آتا، جب آپ پاور میں آتے ہیں پھر آپ کا کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہینڈل کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ اس ٹائم آپ کو پتہ چلا تو پیچھے کون ہوتا ہے؟ پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی یہ کام ایسے ہونا چاہیے، ان کی بات نہ مانو تو مطلب جو ہونا ہے وہ تو نہیں۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھا تو یہ بڑی تعریفیں کرتا تھا فوج کی، فوج بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جرنیلوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فوج بہت اچھی ہے، فوج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ جو اوپر لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مسئلہ ہوتا ہے، فوج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو ابھی بھی تعریف کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کے بھی۔
کون تعریف ہے؟ نہیں جرنیلوں کی بات کرتے ہیں نا، باجوہ کی بڑی تعریفیں کرتا تھا عمران خان. جب تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ کہتا تھا میں تیرے ساتھ ہوں. کون کہتا جب وہ الیکشن کمیشنر کی شکایت کرتا تھا تو نہیں کہنے نا جب الیکشن کمیشنر کمپلین کرتا تھا عمران خان باجوہ سے الیکشن کمیشن مطلب ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے، وہ کہتا تھا نہیں آپ کے ساتھ تھے بالکل ٹھیک رہے گا، مطلب دونوں سے طرف نہیں. تو عمران کو سوچنا چاہیے تھا، عمران خان ایک وزیر اعظم ہے نا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کسی کو لا رہا ہوں تو وہ فوج کی مدد سے کیوں لاتا تھا، وہ خود اپنے بندے سلیکٹ کر کیوں نہیں لاتا تھا. اس کو بندہ مل نہیں رہا تھا الیکشن کمیشنر کو، ٹھیک ہے، وہ اس نے باجوہ نے کہا میرے پاس بندہ میں تمہیں دیتا ہوں. تو کیوں دیتا نا، ایک پولیٹیشین بندہ پولیٹیشین کو لاتا ہے. یہ تو خود جب اس کو پتا ہے میں تجھے کہوں یار کسی کو کام پہ رکھنا ہے نہیں مجھے اگر بندہ کو پسند نہیں ہے، بندہ وہ اچھا نہیں ہے، میں اس کے پاس جانچ پڑتال کروں گا. اب ہمارا بیٹھنا میں تجھے کہوں یار کسی کام تو کہیں یار میرے پاس بڑا اچھا بندہ ہے میں لے آتا ہوں، تو میں اب تمہیں کیا کہوں گا، میں کہوں گا کہ نہیں جب تک آپ اس کی جانچ پڑتال نہیں کرو گے آپ کو. وہ تو پھر میٹنگ وغیرہ تو ہوتی ہے، بات وغیرہ تو ہوتی ہے، لیکن اب اندر سے آپ تھوڑا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے سین اس کے دل میں کیا چلتا ہے. نہیں تو وہ جب بھی اس کو مطلب کہ ووٹ وغیرہ ملتا تھا، کانفیڈنس کا ووٹ اس کو ایک دفعہ ملا ہے، تو عمران خان نے کہا مجھے یقین ہی نہیں آتا یہ کیسے مل گیا. تو تب اس کو تھوڑا عجیب لگتا تھا کہ وہ جو پاور اس کو لا رہی ہیں وہ جب مرضی چاہیں اس کو نکال بھی سکتے ہیں. ملک میں یہی چل رہا ہے پچھلے، تو عمران خان پہلے نہیں نظر آیا یہی چل رہا ہے نا، 13 میں بھی 18 میں بھی اب بھی یہی چل ہی یہی رہا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کیا سوچنا ہے، مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ جو الیکشن جیتے اس کی حکومت ہونی چاہیے، اس کو اختیار دینا چاہیے اور ان کو خود اختیار بنانے چاہیے سیاستدانوں کو. ان کو اس طرح کا وزیر اعظم ہو، اس طرح کا مطلب وزیر اعلیٰ ہو جس کے حق سب کچھ ہے اس کے اختیار میں ہو، پاور اس کے ہاتھ میں. تو لگتا ہے آپ کو کہ سیاست یہ چاہتے ہیں ساری پارٹیاں کہ ایسا ہی ہو، یا صرف یہ انہی کی مدد سے آنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، عمران خان کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا. سب کے کاروبار ہیں، سب کی جزاتے ہیں، وہ پھر کیا کریں گے. جیسے اب پی ٹی آئی کا سارا کچھ تباہ ہو گئی ہے، کچھ تھوڑا تھوڑا تھا ان کا وہ تباہ ہو گئی ہے، انہوں نے اپنا تھوڑی کروانا ہے. نہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی عام عوام تو نہیں ہے، غریب تو نہیں ہے نا، سارے اشرافی ہیں، مافیا ہیں، بڑے بڑے ڈون ہیں، پراپرٹی ہے ان کی، کرپشن کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو عمران خان کو وہ نظر نہیں آتا؟ نظر سب کو آتا ہے، یہ نہیں کہ نظر کسی کو نہیں آتا. اب وہ کہاں سے بندے لے آئے، اب اس کی ساری پارٹی ٹوٹ گئی ہے، اب اس کے ساتھ وکیل کھڑے ہیں. اب آپ کہیں گے وکیل ہی برے ہیں، نہیں وکیل تو نہیں برے ہو سکتے نا. کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اس نے اس کے انسان ہے، برا تو اس نے کسی کو تو ٹکٹیں دینی تھی، کس کو دینی تھی؟ نہیں انسان ہے، برے تو ہو سکتے ہیں نا. اس کی جو برے تو ہر بندہ، اب دوسرا بندہ ہر بندہ برا ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے شیخ افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو کے پی کی حکومت رہی ہے 2 دفعہ سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے. تو عمران کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ سب سے زیادہ کام بھی ہوا ہے. تو کام نہیں، آپ تو آئے کرپشن کے خلاف آئے تھے نا، آپ نے کہا اس کا کام ہوا ہے وہاں پہ. اب عمران خان کیا کرے، وزیر اعلیٰ جو تھا ابھی اس کو چھوڑ دیا، کس نے چھوڑا؟ اس کے پہلے جو پرویز خٹک تھا اس نے کیا کہا اس کے عمران خان کے مطابق اندر سے جو بھی ہے نا، جو لوٹتا ہے، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. نہیں نا، تو وہ تو ابھی جب 9 مئی کا واقعہ اس کے بعد الگ ہوئے نا، اس سے پہلے تو نہیں ہوئے، عمران کے ساتھ بیٹھے رہے تھے. تو اس سے بعد بھی جو اس کے بعد نہیں ہوئے وہ نہیں ہوئے، جو اس سے یا انہوں نے کہا ہے ہاں جی سائڈ پہ ہو جو سائڈ پہ ہوگا. اندر سے وہ کرپٹ تھے نا، اندر سے وہ چیزیں تھیں نا. کے پی کی حکومت ہے ان کی، ان کے خلاف کیس کر لیں. کس کو پکڑیں گے؟ وہ پکڑنے نہیں دیں گے اندر سے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہر پارٹی میں اتنے کرپٹ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ شفاف آئیں، کیونکہ کرپٹ بندے کے علاوہ کوئی آگے آ ہی نہیں سکتا. باجوہ کہتا تھا نون لیگ والے بندے جب نون لیگ کی حکومت تھی میرے پاس آتے تھے، سارے جاتی ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر مسئلہ تو پی ٹی اے میں جو اپنے وزیر اعلیٰ کا نواز شریف وزیر اعظم تھا جو بھی تھا، اس ٹائم نواز شریف کے پاس جاتے ہیں نا کہ یہ مسئلے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے زرداری ہے اس کے پاس جائیں گے یہ مسئلے ہیں. جیسے عمران خان کے جو بھی بندے نیچے کے ہیں وہ عمران خان کے پاس جائیں، وہ جاتے اس سائڈ دوسری سائڈ پہ ہیں. تو پھر اندر سے یہی ہونا ہے. جب پی ٹی اے میں بندے آ رہے تھے جب حکومت بنانے کے لیے، تو وہ بندے انہی کے تھے نا، فوج کے بندے تھے، ان کی جو جہاں کہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. تو عمران کو تب نظر نہیں آ رہا تھا. ایک مجھے جو ایک عام آدمی ہے 2-4 سال میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، وہ ایک 27 سال جدوجہد کر رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے پاکستان. وہ تو اب بھی چاہتا ہے کہ میں فوج سے بات کروں گا، کسی اور سے نہیں کروں گا. وہی مسئلہ پتا ہے کہ بات قابل وہی ہیں، قابل بھی وہی ہیں، مطلب آپ چیز اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ فوج ہی قابل بھی وہی ہیں، بات بھی کرو، سارا ملک ہی ان کے پاس ہے. تو یہ سیاستدان خود نہیں سوچتے کہ ہم ان سے بات کرنے کے بجائے آپس میں بات کر لیں؟ اس ملک کے سیاستدان 75 سال سے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے. عمران خان کی بہتری تھی کہ عمران خان کو 5 سال کرنے دیتے، یہ حکومت پھر عمران خان ملتی 10 سال کرنے دیتے، ملک بہت بہتر ہو جانا تھا. ملک بہتر کرنا ہے، پارٹیاں بوٹیاں ہوتی رہتی ہیں بہتر. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو 5 سال پورے کرنے دیتے تو شاید حالات بہتر ہوتے. تو کر لیتے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلہ دیا نا، عمران خان نے تھوڑا فیصلہ دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلے جس طرح ہوئے، جس طرح اب عمران کے خلاف ہو رہے ہیں ویسے ہی ان کے خلاف تب ہو رہے تھے.
फैसले तो अब जब बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी तो फैसले वही करेंगे, फिर लेके ना जाए। मसला ये है ना कि नवाज शरीफ ने खुद कहा, कमीशन बनाए, खुद कहा था ना, खुद ही फंस गया, ना कहता, वज़ीर आज़म था ना कहता। अभी जिस तरह जजेज ने कहा है कि एजेंसियां पाकिस्तान की जो अदालती मामला में मुदाखलत करती हैं, इससे पहले पीटीआई के दौर में भी शौकत सिद्दीकी ने कहा था कि जज ने, तो इमरान खान के खिलाफ उसके खिलाफ बड़ी कंपेन भी करवाई, उसको बरतरफ भी कर दिया, उसके खिलाफ करप्शन चार्जेस भी लगा दिए कि एजेंसियां तो इससे कुछ कर नहीं सकती, वो तो बहुत पाक शफाफ होती हैं। जब आपकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा होता है तो अब आपको बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, जब ये आपके खिलाफ होता है फिर आप उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो बिशवासी ने जो मुलाकात की किसके कहने पे की होगी, खुद ही कर ली होगी। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, अभी जब इमरान खान था, इमरान खान को कहा गया कि ये बंदा आपने संभालना, उसने संभाल लिया जैसे भी संभालना था। जब वो इल्ज़ाम लगा रहा था फौज पे तो उसने कहा इसको संभालो, उसने संभाल लिया। जब इमरान खान को कहता था कि यार इनको आप संभालें तो वो संभाल लेते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि फर्क नहीं है ना, कुछ काम वो करवाते हैं, कुछ काम ये खुद कर लेते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, किसी लीडर्स में सियासी जमात फर्क नहीं है, फर्क बहुत है, करप्शन में, चीज़ों में, काम में बड़ा फर्क है। नहीं, ये चीजें फर्क में होती हैं, ये नहीं होता। पंजाब में जब उस्मान बज़दार था बड़ी करप्शन, हाँ, वो फारिग बंदा, इमरान को वो नजर नहीं आ रहा, खुद ही कहते थे, खुद इमरान कहता था कि बाजवा कहता था कि इसको हटाओ, लेकिन मैंने अपनी जिद की वजह से इसको नहीं हटाया, हालांकि करप्शन सबसे ज्यादा हो रही थी। वो अपने महबूब बंदा नहीं ले आना चाहता, जो मशहूर बंदा हो। इमरान खान मशहूर था, क्यों नहीं आना चाहता? उसके माइंडसेट में क्या है, अगर कोई मशहूर आ जाए तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो नीम खान ने क्यों छोड़ा? नीम खान ने भी इसी वजह से छोड़ा। इमरान खान ने उसको कहा कि मैंने आपको जमीन नहीं देनी, वो जमीन पे कुछ कब्जा करना चाह रहा था, उसको नहीं करने दिया, तो वो भी लैदा हो गया। नहीं, तरीन हो गया या अलीम खान हो गया, इस तरह जितने बड़े माफी हैं और गुलजार जो भी है ना, इल्जाम बड़े लगते हैं, लेकिन अभी तो उसका कुछ भी नहीं निकला, ना फैक्ट्रियां निकली, ना कुछ ऐसा निकला, कुछ नहीं। वो अगर पीटीआई में होता तो डेफिनेटली निकलता, अभी वो पीटीआई छोड़ गया, वो क्या निकलता? अभी जो पीटीआई ने कहा पीटीआई छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, तो बस फिर इसी तरह जब 18 में कहा गया कि नून लीग छोड़ दो, जब अगर नून लीग में रहेंगे आपके खिलाफ करप्शन केसेस, जब उसको कहा है कि पीटीआई छोड़ दो, सुभान गुलजार को उसने छोड़ दिया। पहले कहते वज़ीर आला छोड़ दो तो छोड़ देता, वही कह देते नहीं, इमरान खान को कहते थे, इसको कह देते। अभी जितने भी इन पे केसेस बने हैं करप्शन के बने हैं या दूसरे, वो सारे जाली हैं, इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन पीटीआई के अपने दौर में भी जाली केसेस बनाए गए हैं। राना सनाउल्लाह पे जो इन्होंने हेरोइन का केस बनाया था, वो भी तो फारिग था ना, केस था। तो पीटीआई को अपने जो इन्होंने गलत फैसले उनको सोचना नहीं चाहिए कि ये जितनी गलतियां की हैं पीटीआई ने फैसले 3 साल में गलत किए ना, इन्होंने 50 साल में उससे डबल किए हैं। बिल्कुल किए हैं, मैं मान रहा हूं, उन्होंने फर्क किया, उन्होंने 20-30 किए होंगे, उन्होंने 20-30 के पीटीआई ने किए होंगे, ये तो 50 साल से पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब हमें वही हुकूमत चाहिए जो फैसले थोड़े गलत कम करें। थोड़े फैसले हो जाते हैं, ये हर चीज़ में हो जाते हैं फैसले गलत, ठीक है, लेकिन ये काम देखना चाहिए, मुल्कों के साथ देखना चाहिए कि हाँ जी बंदा किस तरह का होता है, ठीक है, कारोबार किस तरह, तरक्की किस तरह होगी। तरक्की होती है प्रेशर से, पावर से, आपके पास खुद पावर हो। जब वो शहबाज शरीफ क्या कहता है, वो दूसरा एक राना सनाउल्लाह कहता है कि बाजवा इसको कहता रहा कि हाँ जी वो हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, आप आएँ, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। ये होती चीज़। अब शहबाज शरीफ जिदो कहो उधर चला जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हालात किस तरह बेहतर हो सकती है? अब तो हालात मुश्किल ही है, कोई शाहिद खान अब्बासी कहता है हालात बेहतर हो ही नहीं सकते। नहीं, अब वो वज़ीर आज़म रहा है मुल्क का, जब वो कह रहे तो मैं अब क्या कहूँ कि मतलब हालात बेहतर हो सकते, नहीं हो सकते। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरह आप देख रहे थे कि नासिर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, सियासी होगी, समाजी, माशरती, जितनी हम इस वक्त पाकिस्तान के हालात बुरे चल रहे हैं, तो एक आम आदमी क्या सोचता है इसके बारे में और उसकी कितनी परेशानियाँ, जो घरेलू मसाइल हैं, उसको लोगों को, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, घरों में रोटी के लिए बड़े लाले पड़े हुए हैं। तो जिस तरह आपकी ईद भी आ रही है तो बड़ा मुश्किल होता है गुजारा करना। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए, उनको वो देखना चाहिए कि उनके लिए बेहतर कौन है, ना ये कि कौन कम बुरा है, कौन ज़्यादा बुरा है। अगर सब बुरे हैं तो अगर फिर इनको सब, जब तक ये खुद ना बैठेंगे, खुद ना एक दूसरे के खिलाफ मतलब बात करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के, तो जो इनके ऊपर काबिज़ हैं, जो भी ये समझते हैं पावर्स हैं, वो हमेशा यही चाहेंगे कि ये हमारे अंडर काम करें। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तानी कौम से वो खुद बेहतर फैसला करें और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो वो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।